جی مجھ سے یہ سوال بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور آپ نے بھی یہ سوال کیا ہے، ایف ایس ایم کی طرف سے بھی آیا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ میں نے دانیہ کو معاف کر دیا ہے اور میرے دل کے اور گھر کے دروازے بھی کھلے ہیں، کیونکہ وہ نکاح میں ہے۔ نکاح بھی تنسیخ میں نکاح کا دعویٰ ہوا ہے، نکاح ختم نہیں ہوا۔ اب یہ میں نے کیوں کیا؟ نہ تو میری کوئی کمزوری ہے، نہ ہی مجھے کوئی خوف ہے۔ ہاں خوف ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اب وہ عمر کے لحاظ سے ابھی بہت چھوٹی ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس طرف آنے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں کہنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اعرابی، اس نے کسی قصبی سے شادی کی۔ میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا جو کہ طوائف اور یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا، تو قصبی سے شادی کی اور اس کے بعد وہ جب مدینہ منورہ آیا تو اس نے جب بتایا کہ میری شادی ہوئی ہے تو چاروں طرف سے لوگوں نے لعن طعن شروع کر دی، اس کو بھلا برا کہنا شروع کر دیا اور اس کو تکلیف ہوئی۔ اچھا لعن طعن یہ تھی کہ تم نے کیا کر دیا، کیسے کر دیا، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تم نے غلط کیا، تو وہ بڑا پریشان تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچائی، تو انہوں نے اس کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے، میں تمہارے ساتھ دیتا ہوں اور تمہارا نان نفقہ وہ میں مقرر کرتا ہوں، یعنی بیت المال سے تمہیں پیسے ملیں گے۔ اس کے بعد وہ عورت اس آدمی کی صحبت میں رہ کر اور مدینہ منورہ میں دیگر صحابیات تھیں، ان کی صحبت میں رہ کر وہ عورت اب معاشرے میں شریعت کی قلم بردار بن گئی۔ اسی طرح شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد الرشید بھی ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہیں، شاہ عبد الرشید بھی خاندان سے، اور شاہ عبد العزیز کا یہ واقعہ ہمیں بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ طوائف کی نماز جنازہ ہوتی ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ ایک لمحہ توقف کیا اور پھر مسکرا کے کہا کہ جو طوائف کے در پہ جاتے ہیں جب ان کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے تو طوائف کی نماز جنازہ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ تو یہ ہم نے جو سوچ رکھا ہے، اب دانیہ تو ان کاموں میں تھی نہیں، دانیہ کو تو میں نکال آیا تھا اس لیے کہ وہ چھوٹی تھی اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر لوگ مجبور ہوتے ہیں، اب مجبور بچیاں ہوتی ہیں، غربت بہت ہے، پریشانی بہت ہے، اور یہ شادی جو میں نے کی تھی یہ نفس کی بالیدگی کے لیے نہیں کی تھی، نفس کی بالیدگی کے لیے نہیں کی تھی۔ بالیدگی ایک نفس کا ایک نفس امارہ کا رجحان کہتے ہیں، اس رجحان کے لیے میں شادی نہیں کی تھی۔ میں نفس امارہ کی لذتیں چکھ چکا، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کہ وہ بڈھا بڈھا ہے جو کبھی بچے ہوں گے تو آپ کو دکھا دیں گے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو قدم سنبھل کے رکھنا پڑتا ہے کہ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، تو یہ راہ حق ہے، یہ آپ کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو رکاوٹیں آئیں گی، اب کہیں پر آپ کو مصلحت سے کام لینا پڑے گا اور مصلحت سے آپ کو کام لیتے ہوئے اس کی عزت کا خیال کرنا پڑے گا۔ یہی میں نے کیا، اس کی عزت، اس کا مرتبہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، میں نے اس کو بڑھانے کی کوشش کی۔ جب یہ سب چیزیں ہونے لگیں تو اب تکلیف مجھے پہنچتی تھی کہ اب دانیہ کو تو میں نے نکال لیا ان چیزوں سے، تو آئندہ لوگ کبھی اس کی مثال نہ دیں تو میں اس کو روکتا تھا، میرے پاس رکو، مت جاؤ دوبارہ وہاں پر، ان جگہوں میں مت جاؤ، اب باول پور یا لودھا جاتی ہوں مت جاؤ، تو میں رخصت ہو کے آ گئی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بیٹی رخصت ہو کر آ جائے تو اس کا گھر شوہر کا گھر ہو جائے۔ اب یہ ساری باتیں فضول ہیں کہ معاشرے یہ بات ہو چکی ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں تھا، تو دانیہ کو قصور نہیں تھا، اس لیے میں کہتا ہوں آپ اسے معاف کر دیں، میں تو جا رہا ہوں یہاں سے، میرے جانے کے بعد اس کی مین بنائیں، آپ اس کو معاشرے میں رہنے نہ دیں، اس کے ایسا نہیں کیجیے گا، وہ چھوٹی ہے، بچی ہے، اس کے ساتھ ایسا مت کیجیے گا، ایسا کریں گے آپ تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ وہ خدا کی گناہ گار، میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ بھی اس کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، مجھے اللہ کی رضا سے اقدس سے پوری امید ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اب جو کہ خطرناک بات تھی، وہ خطرناک بات یہ تھی کہ ہم اس معاملے میں تو پڑ گئے کہ قصور دانیہ کا تھا، عامر لیاقت سے زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ عامر لیاقت اس ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہے کس درد کے ساتھ۔ اس نے ٹیلی ویژن انڈسٹری کو 24 سال دیے ہیں، 24 سال میں اس نے سوائے فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے اور کچھ نہیں کیا، اس نے آپ کو ٹرینڈز دیے۔ آج انعام گھر نیلام گھر سے متاثر تھا اور انعام گھر سے کئی شعبوں سے متاثر ہے۔ رمضان میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں کرتا تھا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، بلکہ اور کچھ کرنے کے لیے ہوتا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں کر کے دیکھی۔ اب میں
آپ کو بتاتا تھا کہ رمضان کی راتیں کیا ہوتی ہیں. میں نے یہ بتایا آپ کو عشر مغفرت کیا ہوتا ہے, جس کو سب برباد کر دیا پی ٹی آئی نے. عشر مغفرت, عشر نجات, عشر رحمت سب گیا. اب جہنم سے نجات کا عشر. تو یہ بعد میں پتہ چلا, آپ دیکھا پی ٹی آئی کا ذکر آیا ہوگا, آپ نے سوچا ہوگا پی ٹی آئی کا ذکر اس لیے آیا کہ آج مجھے پتہ چلا. بہت دکھ ہوا مجھے, اتنا دکھ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم نے ساتھ کھانا کھایا تھا, ساتھ پانی پیا تھا, ہم ساتھ رہتے تھے. خان صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں, لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ ایف آئی اے کے لوگوں نے بتایا کہ اس پوری کردار کشی کی مہم کے پیچھے فواد چودھری کا ایک ٹولہ تھا, اور فواد چودھری کا تعلق پی ٹی آئی سے. انہوں نے کس کو خوش کرنے کے لیے کیا یہ تو مجھ کو نہیں معلوم, لیکن فواد چودھری نے جو کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فواد چودھری کیا آگے آئے گا. یہ حدود الہی میں گھسنا ہے. آپ کسی میری عادت نہیں کہ میں کسی کی کردار کشی کروں, اور کل آپ نے میرا کردار سب نے دیکھ لیا ہے. میرا جو کردار تھا جو میں کل پھٹ پڑا, اچھا وہ پھٹ گیا کہ آپ کو پتہ چل گیا میں کس طرح کا انسان. نہ میں کردار کشی کرتا ہوں, نہ ہی میں یہ کسی کے خوابگاہ میں گھس کر اس کی وہ باتیں جو کہ راز کی باتیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی کا راز تلاش مت کرو, مل جائے تو فاش مت کرو. تو میں اسٹاکر نہیں ہوں, میں اسٹاکنگ نہیں کرتا. میری 2 بیویاں کرتی تھی اسٹاکنگ, نہیں میں نہیں کرتا. اسے کہ اسٹاکنگ کرنا بری بات ہے, کسی کی تاک جھانک کرنا, اس کے بارے میں جاننا, ٹو لگانا, یہ سب بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, میں بتا سکتا ہوں خان صاحب کے بارے میں کہ ان کی شادی کا کیا معاملہ تھا. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں فواد کے بارے میں. میں کافی کچھ بتا سکتا ہوں علی زیدی کے بارے میں. آپ کو تو نہیں پتا ہوگا علی زیدی کی 2 بیویاں ہیں, لیکن میں بتا سکتا ہوں. اسی طرح بہت ساری باتیں, لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ایسی باتیں کروں آپ کے سامنے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو. اور آپ کو کیا تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. تو میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. میں تو جا رہا ہوں پاکستان سے, میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا میں یہاں نہیں رہوں گا, کیونکہ اس ملک میں گالیوں نے ایسی فضا آلودہ کر دی ہے کہ سیاسی میدان میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. حالانکہ یہ مجھے ہرا نہیں سکتے. میں کراچی کے مہاجر علاقے سے کھڑا ہوں گا اگر کھڑا بھی ہوتا, ان کا باپ نہیں ہرا سکتا مجھ کو. لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فضا اتنی آلودہ کر دی ہے, اتنا آپ نے اس کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے جو خرابی بسیار سے بھی نہیں ہوتی. اتنا آپ نے ماحول کو تلخ کر دیا ہے کہ تلخی چاروں جانب ہے. اب یہ پاکستان ایسا تھا کہ آپ سیاسی کیا کہا کہ امریکی سازش, کون سی سازش؟ یہ جو میرے خلاف ہوئی ہے امریکی سازش تھی کیا؟ کچھ نہیں. جب آپ کے پاس عوام میں جانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, میں تو تھا نا. ہم کیا کہتے کہ ہم نے عوام کے لیے کیا کیا؟ ہم نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم مہنگائی سے تو ختم نہیں کر سکے, ہم سڑکیں نہیں بنوا سکے, ہم اور کام نہیں کر سکے, تو ہم کیسے ووٹ مانگتے دوبارہ؟ اس لیے فوری طور پر یہ شوشہ چھوڑا گیا اور فوری طور پر انتخابات کا مطالبہ بھی کیا گیا تاکہ مقبولیت ویسی ہو اور ووٹ پڑ جائے. خیر یہ سیاسی بات ہے, لیکن میں پاکستان سے جا رہا ہوں. آپ سے میری ریکویسٹ صرف اتنی ہے, آپ مجھے چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں, آپ کی محبت کہ 2 دن تک پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, ڈونٹ گو عامر بھائی. لیکن عامر بھائی جا رہے ہیں. عامر بھائی اس لیے جا رہے ہیں کہ عامر بھائی کا دل بہت دکھا ہے. ان کی 24 سال اور آپ لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک, آپ نے ان کے اوپر میمز بنائی, آپ نے عامر بھائی کے ساتھ زیادتی کی بہت, آپ نے ان کا مذاق اڑایا, آپ نے ان کے علم پر تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے, آپ نے ان کے کردار پر انگلی اٹھائی. آپ لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں, لیکن آپ بہت ساری باتیں ایسی کہتے رہے جو نامناسب تھی. میں ہنس کے ٹالتا رہا, میں ہنس کے سہتا رہا, کیونکہ میں ہر خوشی کو غم میں, ہر غم کو خوشی میں اڑا گیا. میں نے کسی کی تکلیف کو محسوس کیا, اپنی تکلیف کو محسوس نہیں کیا. میرے اپنے گھر میں تکالیف رہی, آپ نے اس کا سہارا لیا, مذاق اڑایا آپ نے. اب ایسا کچھ میرے ساتھ کیا کہ میں وہ بیان سے قاصر ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن میں نے اپنا پورا بہترین وقت یہاں پر دیا. میں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے. آج بھی اپنے حلقے میں مروا کے قاتل کے پیچھے میں پڑا ہوں کہ اس کو پھانسی دلواؤ. عمران خان صاحب آج تک اس کو پھانسی نہیں دلوا سکے, کہتے رہے ہم نامرد کر دیں گے, نامرد کر دیں گے. نامرد نہیں کرتے, شریعت پر عمل کر کے اس کو پھانسی دیتے. تو میں بس یہ کہ اب دل برداشتہ ہو گیا ہوں, اسی میں جا رہا ہوں. تو یہ میں آپ چونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں رکوں گا کہ نہیں. دانیہ اگر یہ کہ واپس آ جاتی, معافی مانگتی اللہ تعالیٰ سے, مجھ سے نہیں, میں نے تو معاف کر دیا. میں نے تو ہانیہ کو بھی معاف کر دیا.
हानिया वो लड़की थी जिसने मुझ पर निकाह का झूठा इल्जाम लगाया। मेरा कोई निकाह नहीं हुआ था, किसी किस्म का कोई निकाह नहीं। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह पर तोहमत लगाना खतरनाक तरीन बात है कि रसूल की सुन्नत है। मैं उसको इसी बात से रोकता था, भाई तुमने निकाह जब नहीं किया तुम क्यों ऐसी बातें करते हो? 3 मुलाकातें, एक दफ़ा घर में खाने के लिए, एक दफ़ा मदद के लिए, बस बात ये नहीं थी कि आप निकाह पर ऐब इल्ज़ाम लगा दें और आप ये बातें करना शुरू कर दें। अगर आपको मोहब्बत थी, कोई बात थी, इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते थे, लेकिन निकाह एक बहुत अहम तरीन बात होती है। निकाह पर उसके बाद क्या क्या बातें नहीं की, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ मैं बेगुनाह हूँ उस मामले में। अब आ जाते हैं, मगर मैंने उसको माफ़ किया, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। अब ये कि जो और बातें हैं वो ताकि आप सब में साफ करके दिलों को जाना हो। दूसरी बात ये कि अमीर शकील रहमान साहब, आप मेरे मेंटोर थे, मेंटोर हैं, मेंटोर रहेंगे। आपसे मेरा बड़ा लव है, लेकिन आपने क्या कर दिया? मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैंने आपके खिलाफ प्रोग्राम्स किए थे तो आपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए मेरे घर से चिल्लाए थे और मैं हिल के रह गया था। मैं बीमार से तो आप मुझे पूछने के लिए आए थे और मैंने कहा शकील साहब आप क्या कर रहे थे, आपने क्या कर दिया, मुझे आपने जलील कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। तो आपने मुझे गले लगाया था। आप मुझे अब जियो पे लिख रहे हैं शैतान। शकील साहब आप तो इतना कुछ जानते हैं, आपने तो इतना कुछ सिखाया मुझको। आलिम ऑनलाइन नाम आपने रखा, सिखाया आपने। शैतान लिखते वक्त ये नहीं सोचा कि शैतान क्या है। शैतान सिर्फ शैतान है, उसका नाम कोई नहीं रख सकता। अबू बकर का नाम मैं रख सकता हूं, उमर का नाम मैं रख सकता हूं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन सब के नाम मैं रख सकता हूं, मैं शैतान का नाम नहीं रख सकता। शैतान मरदूद है अल्लाह की। अल्लाह ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप किसी, मैं तो बच्चों के लिए कहता हूं कि शैतानी कर रहे हैं, हाँ ना क्या शरारत कर रहे हैं, शैतानी नहीं कर रहे। शैतान शैतान है, शैतान इंसान का मुनकिर है, इंसान शैतान का मुनकिर है। और लखानी साहब आप मेरे वालिद के दोस्त, आप मेरे बड़े, मैंने आपको बाप का दर्जा दिया और देता हूं, आपने मुझे बदकिरदार लिखा है। हाँ, दानिया के कहने पर या जो इसके स्टेटमेंट पर बहुत सारी चीजें आप सेंसर कर सकते थे। अगर वो जो कह रही है वही कहेगी आप, तो फिर जो फौज के लिए लोग कहते हैं वही कहते हैं तो आप लिखें, वहां नहीं लिखेंगे ना, हमारा डंडा आएगा। तो आपने जो है वो ये कहा कि मैं बदकिरदार हूं। मैं बदकिरदार नहीं हूं लखानी साहब, मैं आपका बच्चा हूं, बेटा हूं आपका। आप आज भी मुझे महबूब है, एक्सप्रेस आज मुझे महबूब है, जियो आज मुझे महबूब है, इब्राहिम तुम मुझे आज भी महबूब हो, तुमसे कहा सुनना सब माफ। और शाजिब खान ज़्यादा तुम आज भी मेरे भाई हो, कहा सुना माफ, माफ कर देना मुझको यार, लिख दी कि तुम मेरे भाई हो। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि मैं ये समझता हूं कि इंसान को वक्त के आने से पहले, वक्त के जाने के बाद माफी मांग लेनी चाहिए। तो मीर साहब कोई बात नहीं, जहां मैं आपको एक वाकई सुनाता हूँ, चले आपका दिल खुश करता हूँ, दिल ये खुश करता हूँ मैं आपका कि हज़रत लुक़मान वो किसी के पास मुलाज़मत करते थे, तो वो रोज़ाना बहुत प्यार करने लगा था। तो हज़रत लुक़मान को वो खरबूजे की खाशें निकाल के खिलाता था उनको, है वो काशें काट कर वो उनको देता था। असल में हमारी उर्दू अब ऐसी हो गई, आप ही की सारी खिदमत थी उर्दू के लिए, आप करते थे, अब आपने भी करनी छोड़ दी। तो वो काशें निकाल कर वो उसको खिलाता था, काशें काटते थे, काशें काटते हज़रत लुक़मान खाते थे, तो वो भी खिलाते थे। एक दिन उसने कहा भाई अच्छा वाला खरबूजा लेकर आओ, आज मैं तुम्हें वो सारा खरबूजा खिलाऊंगा। हज़रत लुक़मान लेकर आ गए खरबूजा, तो उसने वो काशें काटी और खिलानी शुरू कर दी, खिलाते रहा और वो खाते रहे। कह रहे सर एक मुझे भी तो खिला दो भाई, मैं भी तुम्हारा मालिक हूं, मुझे भी तो खिला दो। तो हज़रत लुक़मान ने वो काश उसको दी खाने के लिए, जैसे उसने खाई तो फौरन थूक दी, इतनी कड़वी, तुम इतनी कड़वी खा रहे थे काशें, बता भी नहीं रहे थे। कह लगा सारी ज़िंदगी आपने मुझे मीठी काशें खिलाई, अगर आज एक कड़वी काश खिला दी तो मैं आपसे शिकायत करूँ। तो सारी ज़िंदगी आपने मुझसे प्यार किया, अगर आज मैं शैतान लिख दिया तो मैं आपसे शिकायत करूँ, लेकिन लिखना नहीं चाहिए था। मैं आपके बच्चों की तरह हूँ। बाकी मेरा फैसला अटल है, मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मैं अपनी घर का सौदा करना है, मुझे अपनी जो है वो बच्चों के लिए चीज़ें बैंक बैलेंस छोड़ के जाना है, मुझे अभी के अपनी गाड़ी वगैरह बेचनी है। दानिया की अगर वापसी होती तो मैं नहीं चाहता, वापसी से मुराद थी कि वापसी मेरी तरफ नहीं, मुझे जरूरत नहीं, वापसी होती है अल्लाह की तरफ। उन तमाम बातों से अल्लाह की पनाह मांगती वापसी, जो उसने हुदूदुल्लाह में दाखिल होने की कोशिश की। शौहर की वीडियो निकाल दी, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, लेकिन चूंकि निकाह में इसलिए दर्द कम है।
معافی کر دیں, معافی اس کے لیے جائز میری طرف سے, کیونکہ وہ چھوٹی ہے اور اس کو گندگی سے نکالا تھا. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی میں بندگی شرمندگی, تو اس کو گندگی سے نکالا تھا, اس کو گندگی سے نکال کے اچھی جگہ لے کر آئے تھے. یہ جو جادو ٹونا, اور میں اس کو کہتا تھا وہاں زیادہ مت رکو, آ جائے کرو. اب لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں, لوگ حسد کرتے ہیں, لوگ کسی کے ساتھ ذکر خوش. عامر لیاقت صاحب, میں نے تو کسی کو ہوا نہیں لگنے دی تھی, یہ کون ہے؟ دیکھیں دنیا میں وہ یہی لوگ اچھے ہوتے ہیں. وہ ایک گانا بڑا مشہور تھا, 100 برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل. تو 100 برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل. میں نے بڑے برے عمل کیے, جو ایک اچھا عمل تھا اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا, آج دانیہ واپس آ جائے. میں نے ابھی کہتا ہوں کہ دل کے اور گھر کے دروازے کھلے رہے ہیں. اب میری طرف سے سوائے معافی کے اور کچھ نہیں ہے, اور معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں, وطن کا بہت خیال رکھیں. حالات صحیح نہیں ہیں, نفرتوں کو کم کریں, محبتوں کو بڑھائیں. میں ساری زندگی ٹیلی ویژن پر یہ درس دیتا رہا, اس کو ختم کریں, چیزوں کو, تلخیاں ختم کریں. خان صاحب تلخیاں ختم کریں. آپ بہت بڑے آدمی ہیں, یو آر اے بگ مین, آپ کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. آپ دیکھیں میرے گھر میں کیا ہوا, آپ نے 2 دن سے, میں آپ کی ٹرینڈ چلتا تھا امپورٹنٹ حکومت ناموزوں, 2 دن سے ٹرینڈ چل رہا ہے, ڈونٹ گو عامر بھائی. آپ نے میرے گھر میں نقب لگوا کے اپنے 5 دن کی جلسے خراب کیے, کیونکہ میں ایسا آدمی ہوں کہ جس کے بارے میں گھر گھر ذکر ہوتا رہتا ہے. شادی ہوگی تو ذکر ہوگا, چلا کر تو ذکر ہوگا, آپ کو دیکھنے لوگ بھول گئے. میں ایسی بھلا ہوں, تو یہ بھلا اپنے سر پہ کیوں نہیں کیا, میں بھلا ہوں بھلا. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پیچھے نہ پڑا کریں. اب میرے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے, ہاں وہ کیا ہاتھ ہے؟ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا, میں ابھی پکار لوں گا. نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد, میری جستجو مدینہ. میں مدینے سے یاد آئے, میں جانے والا ہوں, بلاوا آ گیا رسول اللہ. یہ شرابی نشے اور آئس والوں کو جلدی نہیں بلاتے رسول اللہ, ہاں ٹائم لیتے ہیں. آ گیا تو میں چاہ رہا ہوں, دانیہ بچی تم نے غلط کیا ہے, تو میں جا رہا ہوں. اور یہ کہ اس کے بعد حج کا موقع ہے. حج کے بعد اس دوران میرے رابطے کسی سے نہیں ہوں گے. قومی اسمبلی کا جب تک میرا اجلاس ہوگا میں آتے جاتا رہوں گا, لیکن یہ کہ حج کے وقت جب میں نکلوں گا اس کے بعد میں پھر پلٹ کے واپس جاؤں گا. آپ لوگ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں کہاں جا رہا ہوں کہاں نہیں, یہ میں کسی کو نہیں بتا رہا. ہو سکتا ہے میں ایک تھا ٹائیگر کے سلمان خان کی طرح کیوں چلے جاؤں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن میں بتانا نہیں چاہتا. اب میں اب گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میری خبر بھی گمنام ہو, میں خود بھی گمنام ہوں, اور میں گمنام ہو جاؤں. نام بہت کما لیا, نام رہے بس اللہ کا. اللہ حافظ.